السلام علیکم ناظرین، اگر آپ کو جیل سے عقوبت خانے لے جایا جائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اگر 21ویں صدی میں بھی آپ کا رابطہ دنیا سے کاٹ دیا جائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اگر آپ کی عزت و وقار اور عصمت کو پاؤں تلے روندا جائے تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اگر آپ کو اور آپ کے آنے والی نسلوں کے نصیب میں صرف جبر ہی لکھا جائے تو آپ کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی؟ اگر آپ دنیا کی سب سے بڑی جیل میں شب و روز گزار رہے ہوں تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اگر آپ کی اسپرٹ کو توڑنے کے لیے انسانیت کی تمام حدیں پار کی جائیں تو آپ کی روح کا عالم کیا ہوگا؟ اگر آپ کی آواز دنیا کے 8 ارب انسانوں تک نہ پہنچ پائے تو آپ کی حالت کیا ہوگی؟ اگر آپ کے ہم مذہب آپ کو بچانے اور اشک شوئی کرنے کی بجائے آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑنے والوں کو ریڈ کارپٹ ویلکم اور میڈل پہنا رہے ہوں تو آپ کے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ اگر آپ پر مر مٹنے کے دعوے دار اچانک آپ سے منہ پھیر لیں اور آپ کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیں تو آپ کی قلبی کیفیت کیا ہوگی؟ ناظرین، ان باتوں کا ادراک وہی کر سکتا ہے جس کی روح تار تار ہو رہی ہو، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ کشمیر کے 80 لاکھ سے زائد مسلمان ہیں جو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں قید ہیں۔ نہ کوئی ان کی آواز سننے والا ہے، نہ ہی ان کی اشک شوئی کرنے والا۔ یہ اکیلے ہیں، اور اکیلے ہی 10 لاکھ سے زائد بھارتی فوجیوں سے نبرد آزما ہیں۔ گو کہ کشمیریوں کی جد و جہد کی تاریخ نئی تو نہیں، لیکن 5 اگست 2019 کے بعد جس ظلم و ستم کا یہ شکار ہیں اس کی مثل تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ جس طرح کشمیریوں کی حالت زار پر 1.5 ارب مسلمان خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں، ایسا بھی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ ناظرین، اگرچہ گزشتہ 30 برسوں سے مقبوضہ کشمیر کی پوری آبادی لگاتار بھارت کی شدید بربریت کا شکار ہے، تاہم 2 سال ہو چکے کہ مقبوضہ کشمیر مسلسل بھارتی لاک ڈاؤن کی زد میں ہے۔ 2 سال میں سری نگر کی سب سے بڑی اور تاریخی جامع مسجد میں جمعے کی نماز تک ادا نہ ہو سکی۔ 2 سال میں صرف 20 دنوں کے لیے اسکول کھل سکے۔ مقامی کارخانے پوری طرح مقفل ہیں۔ مقامی میڈیا پر خوفناک حد تک سنسرشپ عائد ہے، یہاں تک کہ کوئی بھی مقامی اخبار بھارتی بربریت کو رپورٹ نہیں کر سکتا۔ سینکڑوں کشمیری نوجوان شہید کر دیے گئے اور ان کے جسد خاکی غائب کر دیے گئے۔ کوئی پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ بے شمار ایسے ملازمین کو برطرف کیا گیا جن کے خاندان کو کوئی فرد بھارتی قبضے کو عملی طور پر للکار رہا تھا۔ 2 سال میں ہزاروں کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا اور انہیں سری نگر سے باہر بھارتی جیلوں میں قید کر دیا گیا۔ ناظرین، کشمیری مسلمان اس وقت فاشسٹ مودی حکومت کے ظلم و ستم کا سامنا کس طرح کر رہے ہیں، اس کا اندازہ آپ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ سے لگا سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 5 اگست 2019 سے اب تک قابض بھارتی فوجیوں نے غیر قانونی محاصرے کے دوران 410 کشمیریوں کو شہید کیا، جن میں 11 خواتین اور 16 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ فورسز کے تشدد سے 2046 کشمیری زخمی ہوئے، اور اس دوران 115 خواتین کے ساتھ زیادتی کے واقعات رپورٹ ہوئے اور 1030 مکانات کو نقصان پہنچایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق 2 برسوں کے دوران بزرگ افراد اور خواتین سمیت 14,997 بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا، جبکہ قابض فوجیوں نے صرف ان 2 سالوں میں پیلٹ گنوں سے 10,000 سے زائد کشمیریوں کو نشانہ بنایا۔ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی آدھی آبادی ذہنی طور پر متاثر ہوئی ہے، جن میں 11% آبادی مکمل ذہنی مریض بن چکی، 24% حالات سے متاثر، جبکہ بقیہ 50% خواتین ڈپریشن کا شکار ہوئی ہیں۔ کشمیری مسلمان عوام موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ سادہ لفظوں میں آپ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ 80 لاکھ کشمیری مسلمانوں کو مکمل طور پر قید خانے میں رکھا گیا ہے۔ ان کے ساتھ حشرات الارض سے بھی بدتر سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ ناظرین، میں انتہائی وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 5 اگست 2019 کو نسل پرست مودی حکومت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں اٹھائے جانے والے اقدامات اور یہاں لگائے گئے لاک ڈاؤن کے بعد کشمیری مسلمانوں کے جداگانہ تشخص کے ساتھ نہایت بے شرمی کے ساتھ چھیڑ خانی کی جا رہی ہے۔ کشمیر میں چونکہ مسلمان اکثریت میں ہیں، اسی لیے بھارتی حکومت انہیں اقلیت میں تبدیل کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، جس سے کشمیر کے دور و دیوار لرزہ اندام ہے۔ اس صورتحال پر جہاں انتہا پسند ہندو ترشول لہرا لہرا کر جشن فتح منا رہے ہیں، وہیں بھارت کی مختلف ریاستوں کے بی جے پی کی غلاظت بھرے دماغ میں جس طرح کی غلیظ باتیں سوچ رہی ہیں وہ کشمیری مسلمانوں کو سنا رہے ہیں۔ اقدامات سے کشمیری مسلمانوں کی شناخت کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں اور ان کی مذہبی شناخت کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔
جس سے کشمیری مسلمانوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس طرح کے اقدامات سے کشمیر کا مسئلہ اور زیادہ پیچیدہ بن چکا۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ انڈیا کی دوسری ریاستوں سے لوگ آ کر اب کشمیر کی شہریت حاصل کر رہے ہیں، اور یہ باہر سے آنے والے کشمیر میں آ کر اپنی آبادی بڑھا رہے ہیں۔ انڈیا کے صنعت کار یہاں اراضی خرید رہے ہیں۔ ناظرین، 5 اگست کو اٹھائے گئے بھارتی اقدامات کے باعث بھارت سینہ تان کر کہہ رہا ہے کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے۔ بھارت کہہ رہا ہے کہ جس طرح اتر پردیش، آسام، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر وغیرہ بھارتی ریاستیں ہیں، اسی طرح جموں و کشمیر بھی بھارت کی حتمی ریاست ہے۔ بھارت جموں و کشمیر کو اپنی ریاست قرار دے کر جموں و کشمیر کے آبادیاتی تناسب کو بدل کر اس کی ڈیموگرافی بدل رہا ہے۔ اس اقدام سے بلا شبہ کشمیر پر تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو یاد کراتا چلوں کہ ریاست جموں و کشمیر کے شہریوں کے لیے پراپرٹی اور سٹیزن شپ کے قوانین بھارتی ریاستوں سے یکسر مختلف تھے، لیکن 5 اگست 2019 کو اٹھائے گئے بھارتی اقدامات کے بعد اب انڈیا کا کوئی بھی شہری یا انڈین کمپنیاں، چاہے وہ نجی ہوں یا سرکاری، ریاست جموں و کشمیر میں جائیداد خرید سکتی ہیں۔ اب سرکاری ملازموں پر ہندو انتہا پسند اپنا حق جتانے کا کھلم کھلا اعلان کر رہے ہیں، یعنی اب وادی کشمیر میں بھارتی ہندوؤں کو ریاستی باشندہ قرار دے کر انہیں ریاست جموں و کشمیر کے ڈومیسائل کا اجرا کر کے انہیں کشمیریوں جیسے حقوق دیے جائیں گے۔ بھارتی حکومت مقبوضہ کشمیر میں کارخانہ لگانے کی آڑ میں مقبوضہ کشمیر کی جنگلاتی زمین حاصل کر کے ہندوستانی مزدوروں اور ماہرین کو یہاں آباد کر رہی ہے، اور ہندوؤں کی آبادیاں بسا کر فلسطین جیسی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے۔ دوسرے لفظوں میں بھارت مقبوضہ کشمیر میں ہو بہو اسرائیلی ماڈل اپنا رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ گزشتہ 30 برسوں کی بھارتی بربریت کے باوجود مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی مالی حالت ہندوستان کی کسی بھی ریاست سے بہتر تھی۔ کشمیریوں کی سب سے بڑی صنعت سیاحت تھی۔ کشمیر سے سب سے بہترین زعفران اور بہترین پھل فروٹ برآمد ہوتا۔ اعلیٰ پیمانے کے ہنرمند ہاتھوں سے بنی دستکاری کی اشیاء، کارپیٹس، کشمیری شالیں باہر ایکسپورٹ ہوتی اور بیرونی دنیا میں ان کی بڑی مانگ تھی، لیکن 2 سال قبل یہ سب کچھ ان سے چھین لیا گیا۔ فاشسٹ مودی نے اسرائیلی طرز پر مسلمانوں کی معاشی ناکہ بندی کر رکھی ہے تاکہ وہ سسک کر اپنی آزادی گروی رکھنے پر مجبور ہو جائیں۔ کشمیر اکنامک کونسل کے مطابق پچھلے 23 ماہ میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے 70,000 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ بزنس کے لیے حالات دیگر گوں ہیں۔ اقتصادی ابتری کی بات کی جائے تو گزشتہ 2 برس سے جاری لاک ڈاؤن کی وجہ سے نجی سیکٹر میں پہلے ہی رجسٹرڈ 5 لاکھ لوگ نوکریوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ یوں بے روزگاروں کی فوج میں اضافہ ہوا۔ کشمیر کی روایتی صنعتیں بھی دم توڑ رہی ہیں، جن میں دستکاری، کشیدہ کاری، پپراشی، کانی شال، نور بافی، قالین بافی، اس طرح کی کئی مروجہ چیزیں شامل ہیں، اب وہ نابود ہو رہی ہیں۔ ناظرین، ستم ظریفی دیکھیے کہ مسلمانوں کو ان کی اپنی ہی سرزمین پر اجنبی بنانے کی خوفناک سازش، اور عالمی ادارے خاموش۔ آپ امریکہ، روس، چین، یورپی یونین سے کشمیریوں کی اشکشوئی نہ کرنے کا گلہ کر سکتے ہیں، لیکن 57 اسلامی ممالک کا رد عمل انتہائی شرمناک ہے۔ میرا ماننا ہے کہ اس مجرمانہ عالمی خاموشی سے بھارت یہ اخذ کر رہا ہے کہ ان سب کی طرف سے اسے مکمل تائید حاصل ہے۔ بھارت نے پاکستان کی شہرک کاٹ کے LOC ختم کر کے اسے اپنے طور پر انٹرنیشنل بارڈر بنا دیا ہے۔ ناظرین، کس سے گلہ کریں، کس سے شکوہ کریں؟ 2 برس بیت چکے، لیکن ریاست پاکستان کی جانب سے کوئی واضح اور 2 ٹوک حکمت عملی ابھی تک نظر نہیں آ رہی۔ ہر طرف ہو کا عالم ہے۔ یہ باتیں زبات زن خاص و عام ہے کہ ہماری قیادت نے کشمیر کا سودا کر دیا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو اس سے بڑی غداری ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ خاموشی بہت کچھ بولتی ہے۔ 5 اگست پر ریاست پاکستان کی معنی خیز خاموشی بہت سے سوالات کو جنم دے رہی ہے۔ اس کا جواب آج نہیں تو کل دینا ہی پڑے گا۔ ناظرین، سری نگر میں پاکستان کا پرچم لہرانے پر بھارتی قابض اور شفاق فوج سے گولی کھانے والے اور سبز ہلالی پرچم کو اپنا کفن بنانے والے کشمیری مسلمانوں کو، کشمیری پاکستانیوں کو عملی مدد کی جتنی ضرورت آج ہے، اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وقت ناؤ اور نیور کا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج مظلوم کشمیری مسلمانوں کی عظیم قربانیوں کا دفاع کرنے اور ان کے خون کی لاج رکھنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے اور کشمیر ہمارے خون میں شامل ہے۔ اب بات اس سے آگے بڑھ چکی ہے۔ آج کشمیریوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج کشمیریوں کو بھارتی بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی، ہمارا شمار بھی غداروں میں ہوگا۔ ناظرین، ہمیں اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہوگا کہ مقبوضہ کشمیر کا معاملہ محض آرٹیکل 35A یا 370 کی تنسیخ کا نہیں، بلکہ مسلمانوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ فاشسٹ مودی مقبوضہ کشمیر کے ماڈل کو پورے بھارتی مسلمانوں پر آزمانے کی سازش کر رہا ہے۔ میرا ایمان ہے
کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام محض اپنی شناخت کی جنگ نہیں لڑ رہے، بلکہ وہ بھارت میں موجود 20 کروڑ سے زائد مسلمانوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کشمیری کسی صورت سیکنڈ کلاس سٹیزن بننے کو تیار نہیں، اور وہ بھارتی مسلمانوں کو بھی یہی پیغام دے رہے ہیں۔ اس بات پر بھی غور کرنا ہوگا کہ مودی ہندوتوا کے نظریے کو پورے برصغیر میں نافذ کرنے نکلا ہے، کیونکہ دنیا کے لیے بھارت 1.5 ارب کی مارکیٹ ہے، اس لیے مودی کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں۔ مودی کا ہاتھ روکنے کے لیے ہمیں کشمیریوں کا ہاتھ تھامنا ہوگا۔ ناظرین، دل پر ہاتھ رکھ کے فیصلہ کیجئے کہ آپ تاریخ کی کس سمت کھڑے ہیں۔ اگر آپ تاریخ کی غلط سمت کھڑے ہیں تو اپنے آپ کو مجرم سمجھیے۔ تاریخ کی درست سمت میں وہ کھڑا ہے جو فاشسٹ مودی کو للکار رہا ہے، جو مظلوم کشمیری مسلمانوں کے آنسوؤں کو اپنے دامن میں سمیٹ رہا ہے۔ یہ محض زمین کا مسئلہ نہیں، بلکہ مسلمانوں کی عزت، حرمت اور وقار کا معاملہ ہے، کیونکہ حساب تو ہمیں آخرت میں دینا ہی ہے۔ بحیثیت مسلمان روز محشر پروردگار عالم کے سامنے مظلوم کشمیریوں کا مقدمہ جب پیش ہوگا تو سوچ لیجئے کہ ہم سب کٹہرے میں ہوں گے، لہٰذا آج تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔